نہیں یہ سری ہے اور آگے پائے ہے۔ زرادن کے یہ بولنے پر وہ ہنسی نہ روک سکی۔ زرتشا زور سے ہنسنے لگی۔ "واٹ؟" اس نے ہنستے ہنستے پوچھا۔ "ہاں یار یہ سری ہے اور آگے پائے ہے"، وہ پھر بولا۔ "اچھا اس کا مطلب یہاں سری پائے کھاتے ہیں آ کر؟" زرتشا نے اس سے پوچھا۔ "پاگل لڑکی نہیں"، زرادن ہنس دیا۔ "رکو اب میں تمہیں اس جگہ کی کہانی بتاتا ہوں"۔ زرادن اور زرتشا چلتے چلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ زرادن اسے کہانی بتانے لگا۔ "بہت پہلے یہاں اس شوگران میں یعنی اس حصے میں ایک لڑکی رہتی تھی، ہندو لڑکی۔ اس کا نام تھا سری، اور اس سے جو اگلا حصہ آتا ہے اسے کہتے ہیں پائے۔ پائے ایک لڑکے کا نام تھا جو دوسرے حصے میں رہتا تھا۔ وہ بکریاں چراتا تھا۔ سری کو پائے سے پیار ہو گیا۔ سری نے پائے سے محبت کا اظہار کیا تو وہ مان گیا۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ تبھی ان دونوں حصوں کو ملا کر ان کا نام سری پائے رکھ دیا۔ اس کہانی سے یہ جگہ مشہور ہے"، زرادن نے اسے بتایا۔ "زرادن آگے مت جاؤ، یہ بادل منہ پر آ جائیں گے"۔ زرتشا بادلوں کو دیکھ کر چلائی جو ان کے بالکل اوپر تھے۔ "کچھ نہیں ہوتا، یہی تو بات ہے اس جگہ میں کہ یہاں بادل ہمارے ساتھ گھومتے ہیں، ہمارے اوپر، ہمارے بالکل قریب ہوتے ہیں"۔ زرادن بادلوں کو دیکھتا بولا۔ "زرادن یہ تو روئی کے ہیں"۔ زرتشا ہاتھ اوپر کرتی ایک بادل کو چھونے لگی جو اس کے چھونے پر اوپر ہو گیا۔ "واؤ کتنی پیاری جگہ ہے"۔ زرتشا کو اب وہاں بہت مزہ آنے لگا۔ "میں اکثر سکون کے لیے یہاں آتا ہوں۔ میں جب بیمار ہوا تھا تو ڈیڈ مجھے یہاں لے آئے تھے اور میں جلدی ہی صحت یاب ہو گیا"۔ زرادن چلاتا چلاتا اسے بتا رہا تھا۔ وہاں بیٹھے زرتشا نے رستے پر ایک ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ "یہاں سے بہت نزدیک سے پہاڑ نظر آئیں گے"۔ زرتشا اس ریسورٹ کی طرف جانے لگی۔ زرادن بھی اس کے ساتھ گیا۔ وہ دونوں ایک ریسورٹ کے باہر بیٹھے۔ "2 کپ چائے لے آئیں"، زرادن ویٹر کو حکم دیتا بولا۔ زرادن وہ دیکھے وہاں اس پہاڑ کے پاس کتنی ساری تتلیاں ہیں۔ زرتشا چلائی۔ "ہاں نا، اور ابھی تم نے پائے نہیں دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ پیارا ہے"۔ زرادن چائے کا سپ لیتا بولا۔ "چائے پی کر چلتے ہیں وہاں"۔ زرتشا بھی چائے پینے لگی۔ "ویسے یہ جیپ کہاں سے لی آپ نے؟" وہ اس جیپ کے بارے میں پوچھنے لگی جس پر وہ آئے تھے۔ "یار یہ لی ہے ایک دن کے لیے تاکہ ہم گھوم سکیں، اور یہاں اس رستے پر یہی چلتی ہے، کار نہیں چل سکتی"، زرادن نے اسے بتایا۔ "اب چلیں"۔ زرتشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں وہ دونوں اب جیپ میں بیٹھ کر پائے کی طرف جانے لگے۔ یہ جگہ سیف الملوک سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ لوگ اب پائے وادی پر پہنچ گئے۔ وہاں کی سبز زمین، سبز درخت اور ان سے اٹھتی خوشبو انہیں راحت دے رہی تھی۔ "اف یار یہ تو واقعی بہت بہت پیاری جگہ ہے"۔ زرتشا آگے چلتی جا رہی تھی۔ "ہم کچھ دیر یہاں اس گھاس پر بیٹھ جائیں"، زرتشا اس سے پوچھنے لگی۔ "ہاں کیوں نہیں"۔ زرادن اور زرتشا دونوں وہاں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جذب کرنے لگے۔ "یہ دیکھو کتنی پیاری بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں"۔ زرتشا تھوڑا دور کھڑے ان بچوں کو دیکھتی چلائی جو اپنی ماں کے ساتھ گھاس کھانے آئے تھے۔ "میں جاؤں وہاں"۔ زرتشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ "ہاں"، زرادن نے ہاں میں سر ہلایا۔ زرتشا فوراً ان کے پاس آئی۔ وہ ان بکریوں کے بچوں سے پیار کرنے لگی۔ اس نے اپنے پرس سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا۔ وہ انہیں بسکٹ کھلانے لگی۔ "بہت ہی زیادہ معصوم ہے یہ"۔ زرادن اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ایک بچے کو اٹھا کر دوسرے کو اٹھا رہی تھی، ان پر ہاتھ گھما رہی تھی۔ زرادن بھی اب اس کے پاس آیا لیکن وہ تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ "یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے ہیں اس کے"۔ زرتشا اس بکری پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ "یار اسے ہٹاؤ، پتہ نہیں کیوں میرے پاس آ رہا ہے"۔ زرادن ایک بچے کو اپنے پاس آتا دیکھ کر بولا۔ "آپ کو ڈر لگ رہا ہے ان سے"۔ زرتشا حیران ہوئی۔ "نہیں"، زرادن نے جھوٹ بولا۔ "تو خود اٹھا لیں"۔ زرتشا بھی اس کا سچ پکڑنے لگی۔ "یار پلیز اسے ہٹاؤ"۔ زرادن پیچھے ہوتے جا رہا تھا۔ "او تو فوڈ فیکٹری کے مالک زرادن راجپوت اتنے ڈرپوک نکلے"۔ وہ اس بچے کو اس سے ہٹاتی ہوئی ہنس کر بولی۔ "تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں"۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ زرتشا بھی بھاگنے لگی۔
زرادن اسے پکڑنے کے لیے اور تیز بھاگا۔ وہ بالکل بچے بن گئے تھے۔ زرتشا کی بچی رکو تم، زرادن نے اسے پکڑ کر اپنے پاس کھینچا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو میڈم؟ وہ رک رک کر بولا۔ بھاگنے کی وجہ سے ان دونوں کی سانسیں پھولنے لگی۔ بہت سردی ہے یہاں۔ اچھا آپ کو ایک جادو دکھاؤں؟ وہ بولی۔ ہاں۔ زرادن اور وہ اب ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھے، زرتشا نے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے دھواں نکلا۔ پاگل لڑکی، زرادن اس کی حرکت پر ہنس دیا۔ سب کے پاس یہ جادو ہوتا ہے سردی میں، وہ بھی اپنا منہ کھولتا ہوا بولا۔ دونوں ہنس دیے۔ ایک بات پوچھوں؟ زرادن اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ زرتشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں تھوڑا سا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوں؟ اس نے بہت ہی معصومیت سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ زرتشا مسکرائی۔ بتاؤ نا پلیز، زرادن نے ریکویسٹ کی۔ ہاں، اب جو اچھے کام کرے گا وہ اچھا ہی لگے گا نا، وہ بولی۔ تھینک یو، ویسے میں سوچ رہا تھا کل دعوت رکھ لوں۔ زرادن اس کے اور پاس رکھتا بیٹھا۔ کس خوشی میں؟ زرتشا نے پوچھا۔ بھائی تم نے مجھے اچھا کہا، اس خوشی میں وہ اسے چڑھانے لگا۔ اور کوئی جھولے وغیرہ نہیں یہاں؟ وہ آس پاس دیکھتی بولی۔ تھوڑا آگے چلو، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے۔ اب وہ دونوں آگے آ گئے، جہاں بہت سارے گھوڑے سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ دونوں ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ زرادن اس کے اور گرد بازو پھیلاتا بولا۔ ہاں، زرتشا شرمائی۔ لکی ہیں آپ لوگ جو وقت پر آ گئے۔ ہم سب گھوڑے لے کر جا رہے تھے، گھوڑا چلانے والا آدمی بولا۔ لکی تو ہے ہم، زرادن آگے سے بولا۔ وہ دونوں اب اتر چکے تھے۔ وہ دونوں جیپ میں بیٹھے ہوٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ لوگوں کو نتاشا سے ملنے کی اتنی بے صبری ہے کہ گھر جلدی جانا چاہ رہے ہیں، وہ موبائل یوز کرتی بولی۔ اس کی بات پر زرادن ہنس دیا۔ جل ککڑی ہو گئی ہو تم بھی، زرادن بولا۔ اچھا میں جل ککڑی ہوں تو وہ کیا ہے؟ زرتشا نے غصہ کیا۔ وہ تو جان ہے، زرادن اسے تنگ کرنے لگا۔ گاڑی روکیں، زرتشا چلائی۔ کیا ہوا؟ زرادن پریشان ہوا۔ میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ کود جاؤں گی یہاں سے، وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ زرادن نے فوراً گاڑی روک دی۔ کہاں چلی؟ زرتشا کو گاڑی سے جاتا دیکھ کر زرادن چلایا۔ جہنم میں، زرتشا یہ کہتی آگے جانے لگی۔ ارے مذاق کر رہا تھا یار۔ زرادن گاڑی اسٹارٹ کرتا اس کے پاس آنے لگا۔ میرا پیچھا مت کرو، وہ اپنے ساتھ چلتی گاڑی کو لات مارنے لگی۔ بیٹھ جاؤ جان پلیز، زرادن بولا۔ نہیں بیٹھنا مجھے، آپ اسی کے ساتھ بیٹھے جا کر۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ زرتشا، زرادن گاڑی سے نکلا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ہٹے، چھوڑے مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتی خود کو چھڑانے لگی۔ میری جان بات تو سن لو۔ زرادن نے اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں سننا کچھ بھی، وہ بولی۔ تم رو رہی ہو؟ زرادن نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھیں دیکھی جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں رو رہی میں، اس نے واپس گردن جھکا لی۔ تمہیں تو فرق نہیں پڑتا نا، تو یہ آنسو کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن جب بھی میں اس بدتمیز کو آپ کے پاس دیکھتی ہوں تو میرا خون جلنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں اور تمہاری اس نتاشا کو قتل کر دوں۔ زرتشا اس کا کالر پکڑتی اس پر بھڑک اٹھی۔ چپ ہو جاؤ بس، زرادن نے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے دور کر کے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ زرتشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یقین کرو زرتشا، اس کے لیے میرے دل میں کچھ نہیں، اور اس دن بھی وہ میرے قریب خود آئی تھی۔ زرادن اسے سمجھانے لگا۔ بس ہم یہاں نہیں رک رہے، رات ہی ہم گھر کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ اس کے سینے میں چپکتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ زرادن پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب چلو، یہ رومانس کرنے کے لیے ٹھیک جگہ نہیں۔ زرادن نے اسے خود سے دور کیا اور ہنس دیا۔ زرتشا بھی شرما کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اب ہوٹل جانے لگے۔ دیکھو شازیہ، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ابھی زرتشا کے دکھ سے تھوڑا نکلی ہو،
لیکن میں کیا کروں، میرا بیٹا کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، نکاح کی ضد کیے بیٹھا ہے، میں مجبور ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ نذرانہ شازیہ کے پاس بیٹھی زارو قطار رونے لگی۔ لیکن وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ شازیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے، اتنا تو وہ ضدی کبھی نہیں تھا۔ اب کی بار فرزانہ نے جواب دیا، اللہ کے واسطے شازیہ تم مان جاؤ، امائرہ کا نکاح کر دو عابد سے، میں وعدہ کرتی ہوں ابھی ہم امائرہ کو نہیں لے جائیں گے، یہ یہیں رہے گی جب تک عابد کو کوئی جاب نہیں مل جاتی۔ نذرانہ اس سے منتیں کرنے لگی،